بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 2، اس کا پہلا پیپر فقہ و علوم فقہ اور اس کا پورشن متن فقہ میں کتاب الطلاق کا آج چھٹا لیکچر ہے اور آج کا لیکچر خلا سے ریلیٹڈ ہے۔ خلا کسے کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں اور خلا کے ذریعے کون سی طلاق جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں الباب الثالث فی الخلع و اسم الخلع والفدیۃ والصلح والمبارۃ کلها تعول الی معنی واحد۔ کہتے ہیں کہ لفظ جو خلا ہے، فدیہ ہے، صلح ہے اور مبارات ہے، کلها تعول الی معنی واحد، یہ سارے لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں ایک ہی معنی، یعنی ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ وہ ہوا، اور وہ کیا ہے، بذل المرأۃ العوض علی طلاقہا، کہ عورت کا کچھ خرچ کرنا اپنی طلاق کے بدلے میں، طلاق لینے کے عوض عورت کا کچھ خرچ کرنا، کچھ معاوضہ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں۔ اگر خلا کا آپ لغوی معنی بھی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ قرآن مجید میں ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے نعلین اتارو، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، تو خلا کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، بوجھ، طلاق کا جو بوجھ یا طلاق کا جو ایک اس کے اوپر ہے پردہ تھا، اس کو اتار دیا۔ تو یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عورت کو اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر خاوند تنگ بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ اس کے طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر عورت کا خلا کا حق دیا گیا ہے۔ الا ان اسم الخلع یختص، اب یہ جو چار لفظ استعمال ہوئے ہیں، خلع، فدیہ، صلح اور مبارات، تو چاروں لفظ کے مفہوم کیا ہے، یعنی کب کب استعمال ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ خلع جو ہے یختص ببذلها له جمیع ما آتاها، کہ یہ خاص ہے لفظ اس کے لیے کہ جو مرد نے اپنی بیوی کو دیا ہے حق مہر کی شکل میں، وہ تمام کا تمام اس کو واپس کر دے، تو وہ جب وہ سارا مال واپس کرے گا اس کو خلا کہیں گے۔ والصلح ببعضہ، اور جو صلح ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ سارا مال واپس کرنے کی بجائے بعض مال واپس کرے آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ، یعنی صلح و صفائی کے ساتھ، تو اس کو صلح کہتے ہیں۔ والفدیۃ، اور فدیہ کیا ہے کہ بے اکثر، کہ وہ جو اس نے حق مہر دیا ہے اس میں سے اکثر مال یعنی زیادہ مال دے اس کے بدلے میں، طلاق کے بدلے میں۔ والمبارات باسقاطها، اور مبارات کہتے ہیں باسقاطها عنہ حقا لها علیہ ما زعم الفقہاء، کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے تمام حق جو ہے وہ ساکت کر دیتی ہے کہ میرا اس کے کوئی حق نہیں ہے، علامہ زعم الفقہاء، جیسے کہ فقہاء کہتے ہیں۔ والکلام ینحصر اصول هذا النوع من الفراق، یہ جو اس میں افراق ہے، تفریق ہے، یعنی اختلافات ہیں، اس کو اس حوالے سے اربع فصول، چار فصلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ہے فی جواز وقوعہ اولا، کہ اس کے واقع ہونے کا جواز کیا ہے، یعنی کہ یہ جو جائز بھی ہے قرآن و حدیث میں یا نہیں، خلا اس کے حوالے سے ہے۔ ثم ثانیا فی شروط وقوعہ اعنی جواز وقوعہ، پھر دوسری اس کی شرائط کیا ہیں، یعنی اس کے واقع ہونے کی جو شکلیں ہیں۔ ثم ثالثا، پھر تیسری میں فی نوعہ، اس کی اقسام، اعنی حل من طلاق و فسق، کہ کیا اس سے طلاق ہوتی ہے، یہ نکاح فسق ہو جاتا ہے۔ ثم رابعا فی ما یلحقہ من الاحکام، پھر اس کے ریلیٹڈ باقی احکامات سے متعلق جو ہے وہ چوتھی فصل ہے۔ تو اب پہلی فصل کے اندر آپ دیکھیں فی جواز وقوعہ، کہ اس کے وقوع ہونے کا جواز۔ فاما جواز وقوعہ، جو اس کے وقوع ہونے، واقع ہونے کا جو جواز ہے، فعلیہ اکثر العلماء، جو اکثر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ فعلیہ اکثر علماء، یعنی کہ اس کے جائز ہونے پر اکثر علماء کا فتویٰ ہے۔ والاصل، اور اس کی جو حقیقت ہے، فی ذالک الکتاب و سنہ، وہ قرآن میں اور سنت میں ثابت ہے۔ اما الکتاب، و کتاب یعنی قرآن مجید میں، فیقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فلا جناح علیہما، پس ان دونوں یعنی میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ وہ کوئی فدیہ دے کر یعنی کوئی جزا اس کو صلہ دے کر الگ ہو جائیں۔ تو یہاں سے خلا کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔
و اما سنت جو سنت ہے فحدیث ابن عباس کہ ان امراۃ ثابت بن قیس کہ حضرت ثابت بن قیس کی جو بیوی تھی آتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس لا اعیب علیہ فی خلق ولا دین مجھے ان کے یعنی قیس کے دین میں اور اخلاق میں کوئی عیب تو نظر نہیں آتا ولیکن اکرہ الکفر بعد الدخول فی الاسلام لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر سے گھن آتا ہے کراہت آتی ہے یعنی میں اس کے مطلب یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردین علیہ حدیقۃ کیا تو اس کا جو باغ تھا جو تجھے دیا تھا اس نے تحفے کے طور پر حق مہر کی شکل میں تو واپس کر دے گی قالت تو کہنے لگی نعم جی ہاں میں واپس کر دوں گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل حدیقۃ وطلقھا طلاقۃ واحدہ اس کے خاوند سے کہا کہ اس کا جو باغ ہے قبول کر اور اس کو ایک طلاق دے دے خرجہ فیہا بہذا اللفظ البخاری و ابو داؤد و نسائی یعنی کہ یہ حدیث بخاری ابو داؤد اور نسائی اور سیاستہ میں متفق علیہ حدیث ہے لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ وشذ ابو بکر بن عبد المزنی عن جمہور کہ ایک شاذ روایت بھی لے کر آئے ہیں فقال کہا لا یحل للزوج کہ خاوند کے لیے جائز نہیں ہے ان یاخذ من زوجتہ شیئا کہ وہ کوئی چیز بھی اس سے لے یعنی یہ دوسرا موقف ایک سامنے آ گیا کہ خاوند کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ خلا بھی لے عورت تو پھر بھی اس سے کوئی چیز لے اور وہ استدلال کس بات سے کرتے ہیں واستدل علی ذلک بانہ زعم ان قول تعالی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے فلا جناح علیہ ما فی مفترض بھی یہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے کس آیت کے تحت وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اگر تم نے ارادہ کر لیا یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم نے ارادہ کر لیا استبدال بدلنے کا زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی یعنی کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لیا مطلب پہلی کو طلاق دے دی یا چھوڑ دیا تو دوسری کو نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا ہے وہ آتے ہی تمہیں احداہن قنطارا اگر تم میں سے کسی نے اس کو ڈھیروں کے ڈھیر بھی حق مہر کی شکل میں دیا ہو فلا تاخذوا منہ شیئا تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لے اب یہ آیت وہ کہتے ہیں یہ ناسخ ہے اوپر والی منسوخ ہے تو لہٰذا اس آیت کے تحت وہ حکم منسوخ ہو گیا والآیہ جمہور اور لیکن جمہور کیا کہتے ہیں ان معنی ذالک بغیر رضا اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا معنی ہے کہ نہ اس سے لو کوئی چیز بھی مطلب یہ ہے بغیر رضا کے یعنی کہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر کچھ نہ لو اس کا مطلب یہ ہے تو باہمی رضامندی سے معاملات طے ہونے چاہیے وَأَمَّا بِرِضَاهَا فَجَائِزٌ اگر وہ اس پر راضی ہے تو پھر جائز ہے فَسَبَبُ الْخِلَافِ حَمَلَهُ هَذَا اللَّفْظَ عَلَىٰ عُمُومِهِ أَوْ خُصُوصِهِ جو اختلاف ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے عموم کے اندر یا اس کے خصوص کے اندر یہ جو لفظ ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اما مقدار ما يجوز لها ان تخلع به کہ کیا کتنی مقدار اما مقدار ما يجوز جو مقدار ہے پیسوں کی یا حق مہر کی تو وہ کتنی ہے جائز ان تخلع به اس سے خلا لینے کے لیے عورت خلا لیتی ہے تو کتنی مقدار پیسے دے گی تو کہتے ہیں ان مالکن و شافی و جماعت امام مالک امام شافی اور ایک جماعت کہتی ہے قالو جائز ان تخلع المرأة باکثر مما یسیر لها من الزوج فی صداقها اذا کان النشوز من قبلها کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ خلا لیتی ہے اکثر مما یسیر لها من الزوج یسیر لوٹانا یعنی جو اور مرد نے اس کو مال دیا اس میں سے زیادہ مال دے کر فی صداقیہ جو اس نے حق مہر کی شکل میں اس کو دیا تھا کب زیادہ دے گی اذا کان شذوذ من قبلها جب وہ اس کی طرف سے یعنی عورت کی طرف سے نافرمانی ہو یا غلطی اس کی طرف سے ہو وبمثلی یا اس کے برابر دے گی وباقل منہ یا اس سے کم دے گی وقال قائلون اور بعضوں نے یہ کہا لیس لہ ان یاخذ اکثر مما اعطاها کہتے ہیں کہ جو اس نے لیا ہے اس سے زیادہ نہیں دے گی جو اس کو حق مہر کی شکل میں دیا ہے اس سے زیادہ نہیں دے گی کیوں علی ظاہر حدیث ابن قیس جو حدیث اوپر گزری ہے اس کے ظاہر حکم یہی ثابت کرتا ہے فمن شبہہ بسائر الاعواض فی المعاملات
اور جنہوں نے اس معاملے کو جو دیگر معاملات ہیں، لین دین کے کاروباری معاملات جو ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں دیکھا ہے، اس کی نظر سے دیکھا ہے، یا ان کی رائے یہ ہے کہ ان القدر فی راج الرضا، کہ اتنا ہی لوٹائے گی جتنی پر رضا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے معاملات کے اندر، کاروبار میں ہم لین دین میں باہمی رضامندی دیکھتے ہیں اور گفت و شنید کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی آپس میں باہمی گفتگو و شنید کے ساتھ دونوں خاندان بیٹھ کر باہمی مشاورت کریں گے اور بات چیت کریں گے، اور باہمی رضامندی کے ساتھ پھر وہ اتنی مقدار میں واپس کریں گے. ومن اخذ بظاہر الحدیث، اور جنہوں نے اس حدیث کا ظاہری معنی لیا ہے، وہ کہتے ہیں لم یجزی اکثر من ذالک، کہ اس سے زیادہ دینا جائز ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ چاہے گفت و شنید ہو، چاہے جو بھی ہو، جتنا اس نے حق میں دیا تھا بس اتنا ہی واپس کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. وَكَأَنَّهُ رَأَوْا مِن بَابِ أَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس لیے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اخذ المال بغیر حق، اس طرح کا لینا یہ بغیر حق کے مال ہوگا، یعنی اس کا حق نہیں، یا حق اتنا ہی تھا جتنا اس نے مال دیا تھا. تو یہ بالکل ابتدائی اس کا خلق سے ریلیٹڈ ہے، یہ اہم ہے ٹاپک، اس میں سے اکثر پیپر میں آتا ہے. میں کوشش کروں گا ایک دو لیکچر کے اندر یہ جو ہے نا خلا اور اس کی اقسام، شرائط اور دیگر احکامات جو ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. اور آپ دعا کریں. میری یہ بھی خواہش ہے کہ ایک لیکچر طلاق کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، تمام مسائل کو اکٹھے کر کے ایک لیکچر آپ کو اس پر کلیئر کیا جائے، تاکہ شارٹ کویشچن کی شکل میں بھی، اور جو پی پی ایس سی میں امتحان دینے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.